ساتھیوں، حق موجود سلسلہ سہروردیہ کے جو بانی ہیں وہ ہیں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ اصل میں جو سہروردیہ سلسلہ ہے اس کی بنیاد رکھی ہے شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ مرشد بھی ہیں اور چچا بھی ہیں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو سلسلہ سہروردیہ اس کے بانی ہوئے شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی خدمات کی کہ یہ سلسلہ سہروردیہ پھر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے نام سے ہی مشہور ہو گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب آئے اور عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے بیٹا ہو۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آؤ میرے پیٹھ کی طرف اور اپنی پیٹھ کو میری پیٹھ کے ساتھ ملاؤ۔ اور جب پیٹھ کو پیٹھ کے ساتھ ملایا، بعض کرتے ہیں کہ تھوڑا سا رگڑا بھی دیا، بہرحال پھر بعد میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا جو ہمارے اس مشن کو چلائے گا۔ تو اس کے بعد پھر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اور یہ بات بھی مشہور ہے کہ ایک دفعہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کے ہاں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، اور اس عورت سے آپ نے دعا فرمائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور اس وقت اس امی کی عمر جو تھی نا وہ 60 سال تھی۔ تو وہ عورت تھوڑا سا مسکرانے لگی اور عرض کرنے لگی کہ قبلہ میں ابھی عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، لیکن آپ نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزائن بہت بڑے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، آپ کو بیٹا عطا ہوگا۔ یہ دونوں واقعات جو ہے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس دعا سے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا جنم ہوا، اور بظاہر جو انہوں نے جو تعلیم حاصل کی اور جو مرید ہوئے وہ اپنے چچا شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ظاہری علم بھی ان سے حاصل کیا، اور مراقبات، ذکر و اذکار اور خلافت بھی ان سے عطا ہوئی۔ جب آپ کی عمر جوانی کو آئی یعنی 16-17 سال کے ہوئے تو آپ کے چچا شیخ ضیاء الدین ابو نجیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں لے آئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور اس کو آپ اپنی طرف سے خلافت بھی عطا فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے مبارک پر ہاتھ پھیرا۔ تو اس سے پہلے انہوں نے کچھ ظاہری سوالات پوچھے علم کلام سے، کیونکہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری علم کے بہت بڑے بادشاہ تھے اور باطنی کمالات کے تھے ہی۔ تو ظاہری جب اس سے سوالات پوچھے تو اس نے جب جواب دیے تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے پھر سینے پر جو ہاتھ پھیرا تو ظاہری علم ان سے تھوڑا سا مدھم ہو گیا، اور پھر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر دوبارہ ہاتھ پھیرا تو اس کے اندر سے، اس کی دل سے روحانی جو چشمے ہیں وہ پھوٹ پڑے، پھر آپ نے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ تو یوں سلسلہ سہروردیہ بافیض ہوا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ اس سلسلے کے بانی جو ہیں وہ حضرت ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو اس کے بعد
پھر یہ سلسلہ منسوب ہوا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے. اسی وجہ سے اس شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ سہروردیہ میں محسن ثانی کی حیثیت حاصل ہے، یعنی محسن ثانی ان کو کہا جاتا ہے. اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ظاہری علم کے بھی بادشاہ تھے، اور ان کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ بادشاہوں کے ساتھ بھی تھا. یعنی ظاہری علم کا حاصل کرنا اور ظاہری بامنصب ہونا یہ بھی تصوف میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سفیر تھے، اس وقت کے سفیر رہ چکی ہیں، اور اس طرح انہوں نے اپنے سلسلے کو فروغ دیا. اور سلسلہ سہروردیہ میں کافی شخص مرید ہوئے، اور ان مریدین میں جو نامور مریدین ہیں وہ اب جن کی گلستان کتاب لکھی ہوئی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. اور قلندر شہباز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. اور مختوم جہانیہ جو ہندوستان گجرات میں ہیں، جن کو جہان گشت بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. اور بنگال میں یہ جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں چلا رہے ہیں شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی سلسلہ سہروردیہ سے ہیں. اور کافی اور بھی بزرگان دین ہیں جو سلسلہ سہروردیہ میں ہیں. سلسلہ سہروردیہ کے ذکر و اذکار کا جو اسٹائل ہے وہ لگ بھگ سلسلہ نقش بندیہ کی طرح ہی ہے، یعنی وہ ظاہر پر بہت زور دیتے ہیں. اور ان کی جو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں ان میں الرسالہ فی الفقر یہ بھی مشہور ہے، اور اسرار العارفین بہت نالے والی نامور کتاب ہے، اور مقامات العارفین یہ جو جرمنی میں جس کا نسخہ موجود ہے یہ بھی سلسلہ سہروردیہ کے بانی کی لکھی ہوئی ہے. کتاب الاوراد یہ بھی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اور جذب القلوب جو 36 صفحات پر لکھی ہوئی ہے یہ بھی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اور رشف النصائح یہ بھی کتاب جو ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ لکھی گئی ہے اپنا جو فلسفے کے جواب میں، جو فلسفہ یونانی اسلام پر اثر انداز ہوا اس کے جواب میں لکھی ہوئی ہے. اور آپ کو یہ عرض کرتے ہوئے چلیں آپ کی خدمت میں کہ علم کلام جو وجود میں آیا وہ بھی اسی وجہ سے آیا کہ یونانی فلسفہ جو ہے اسلام میں دخل اندازی کرنے لگا. اسی وجہ سے بزرگان دین نے پھر اس کی رد میں کتابیں لکھی. اس میں بہت بڑے نامور علماء کرام رہے ہیں، لیکن اس یونانی فلسفے کی جو رد میں کتاب لکھی گئی رشف النصائح وہ بھی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اور عوارف المعارف یہ اتنی ایک وسیع کتاب ہے کہ اس میں قرآن مجید سے بھی کافی کچھ لکھا گیا ہے، احادیث مبارکہ سے کچھ لکھا گیا ہے، تاریخ بھی اس میں ہے، تصوف بھی اس میں ہے. تو سلسلہ سہروردیہ کی جو سب سے مایہ ناز کتاب ہے وہ عوارف المعارف ہے. ہمارے پاکستان میں زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی جو ہے سلسلہ سہروردیہ کے ہیں. تو سلسلہ سہروردیہ کے کافی بزرگان دین ہیں جنہوں نے بہت بڑی خدمات کی ہیں، اور یہ سلسلہ بھی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے ہی عطا ہوا ہے اور ابھی بھی جاری و ساری ہے. اس کے بزرگان دین باکمال گزرے ہیں، ابھی بھی بہت بڑی درگاہیں ہیں. اگر آپ کو ذوق و شوق ہو اس سلسلے کو زیادہ سمجھنے کے لیے تو الرسالہ فی الفقر یہ بھی بہت اچھا لکھا ہوا ہے، اور عوارف المعارف اس کا آپ مطالعہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور روحانی کیفیات کو ابھارنے میں بھی بہت بڑی مدد ملے گی. ان الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. وما علینا الا البلاغ.